بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، كتاب الفتن الفصل الأول. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. متفق علیہ. محترم دوستو، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس حدیث پاک کی تلاوت فرمائی ہے وہ حدیث پاک مشکات المصابیح نام کی ایک کتاب کی حدیث ہے. مشکات المصابیح ایک مشہور اور مقبول کتاب ہے جو عام طور پر ہندوستان کے مدارس میں داخل نصاب ہے، وہاں پڑھائی جاتی ہے. ان کو لکھنے والے علامہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی ہے، جن کا انتقال سن ہجری 749 میں ہوا. اللہ رب العزت نے الحمدللہ اس کتاب کو بہت مقبولیت عطا فرمائی کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں یہ کتاب مقبول ہوئی. اس پر قسم قسم کی محنتیں ہوئی. اسی کتاب کا ایک حصہ کتاب الفتن ہے. فتنہ، اس میں فتنے کے متعلق بہت ساری احادیث جمع کی ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فتنوں کے متعلق اس مبارک مہینے میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، تاکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن جن فتنوں سے آگاہ کیا ہے وہ فتنوں کا تذکرہ ہمارے سامنے بھی آ جائے تو ہم اچھی طرح اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے دین کو بچانے میں اور دین کی حفاظت کرنے کی پوری فکر میں لگ جائے. ان فتنوں کی احادیث کو بیان کرنے سے پہلے مجھے مناسب لگتا ہے کہ چند تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان احادیث کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی ہے. ایک اس کا ظاہر ہے اور دوسرا اس کا باطن ہے. ظاہر کا مطلب ایک اس کی باڈی ہے، ایک اس کا جسم ہے، اور باطن سے میری مراد اس کی روح ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے بہت قیمتی انسان کو عطا فرمائی ہے. دونوں کی دونوں چیزیں بہت قیمتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جسم کی قیمت بھی ہم کو سمجھائی اور انسان کی روح کی قیمت بھی ہم کو سمجھائی کہ اس کا جسم کتنا قیمتی ہے، اس کی روح کتنی قیمتی ہے. ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا جسم کتنا قیمتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے: لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے سامنے ہتھیار کے ذریعے اشارہ نہ کرے، کیونکہ پتہ نہیں کہ شیطان اس کو بھڑکا دے
اور اس ہتھیار کو سامنے والے بھائی کے جسم میں گھسا دیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جائے۔ اسی لیے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی اپنا تیر لے کر آئے اور تیر کا نیزہ آگے کی جانب میں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا امسک بنصالھا، کہ اس کے لوہے کو تو پکڑ کے رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جسم اتنا قیمتی ہے کہ اس جسم میں اگر یہ لگ جائے اور اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے آدمی عذاب اور سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اتنا قیمتی جسم اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی چیزیں انسان کے جسم کے لیے فائدے کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اور جتنی چیزیں انسان کے جسم کے لیے نقصان کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مثال کے طور پر میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی بھی آدمی نے کوئی برتن اگر بھرا ہے جو سب سے زیادہ بدتر برتن ہو تو وہ پیٹ ہے، یعنی پیٹ ایک ایسا برتن ہے کہ جس کا بھرنا سب سے زیادہ برا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم اور انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ چند لقمے کھا لے جس کی وجہ سے اس کی پشت سیدھی کھڑی رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس چیز کی طرف کہ جو چیز ہمارے جسم کے لیے فائدے کی ہے اور جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر تمہیں کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے۔ کتنی بہترین رہنمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس طرح اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کے جسم کو فائدہ پہنچے گا، نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا۔ کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ کھانے کا، دوسرا حصہ پینے کا اور تیسرا حصہ یہ سانس کے لیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے وہاں پر جو ہیڈنگ قائم کیا ہے وہ فرماتے باب ما جاء فی کراہیت کثرت الاکل، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں امت کی رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں کہ زیادہ کھانا یہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دینے والی چیز ہے۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے میرے دوستو اتنے شفیق اور اتنے مہربان بنا کر بھیجے گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی ان تمام چیزوں کی طرف فرمائی جو جسم کو نقصان دینے والی ہو، جس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور وہ چیزیں بتلائیں جس سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب اتنے شفیق امت نبی ہو سکتے ہیں امت کے لیے کہ وہ جسم کے لیے مفید چیزیں بتا سکتے ہیں، جسم کے لیے فائدے کی چیزیں بتا سکتے ہیں اور جسم کے لیے نقصان دینے والی چیزوں کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، تو میرے دوستو وہ نبی امت کے روح کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کی طرف رہنمائی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ نبی امت کی روح کو فائدہ دینے والی چیزوں کی طرف رہنمائی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ چیزیں جو امت کی روح کو، جو امت کے ایمان پر حملہ کر سکتی ہے، امت کے ایمان کے لیے نقصان دے سکتی ہے، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کیوں نہیں کریں گے؟ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے جو ایمان کا سودا کر سکتی ہے، جو ایمان کو ختم کر سکتی ہے، جو دین کو ختم کر سکتی ہے، ایسی تمام چیزوں کی طرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو رہنمائی فرمائی ہے جو قیامت تک آنے والی ہے۔ انہی چیزوں کو فتنے سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اور مسلمان کے ایمان پر زد آ سکتی ہے، اس کے ایمان کا سودا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بار بار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔
انہی چیزوں کو کہتے ہیں فتنہ۔ فتنہ ایک عربی کا لفظ ہے۔ فتنے کے معنی اصل آتے ہیں، اصل فتنہ کہتے ہیں کھری اور کھوٹی چیز کو ممتاز کرنے کو، کھری چیز کو کھوٹی چیز سے جدا کر دینے کو۔ اسی لیے جب سونار سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے اور سونے کے کچرے کو الگ کرتا ہے اور کھرے سونے کو الگ کرتا ہے، اس کے لیے بھی عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ فتنہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے میرے دوستو، اس سے مراد آزمائش، امتحان۔ جہاں پر ایمان والا الگ ہو جائے اور بے ایمان الگ ہو جائے، جہاں پر پختہ ایمان والا الگ ہو جائے اور منافق الگ ہو جائے، جس چیز کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ یہ سچا ایمان والا ہے یا یہ نفاق والا ہے، جس چیز کے ذریعے پتہ چل جائے کہ یہ پختہ ایمان والا ہے، پکا ایمان والا ہے اور یہ کافر ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو جو فتنے والے حالات دیے ہیں وہ اسی وجہ سے دیے ہیں کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ پختہ ایمان والا کون ہے اور کمزور ایمان والا کون ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، اچھی چیزوں سے بھی آزمائیں گے، بری چیزوں سے بھی آزمائیں گے، اچھے حالات دے کر بھی آزمائیں گے کہ اچھے حالات میں ہم شکر کر کے پکے ایمان والے بنتے ہیں یا نہیں، اور بری چیزوں سے بھی آزمائیں گے کہ مصیبتیں پریشانیاں اللہ دے گا اور اس کے ذریعے سے آزمائے گا کہ ہم ان برے حالات میں، مصیبت والے حالات میں ہم اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں یا نہیں، ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں، ہم اپنے ایمان پر جمے رہتے ہیں یا نہیں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ اللہ ان حالات کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے ان کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فتنے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں میرے دوستوں، ان تمام فتنوں پر اگر غور کیا جائے تو 6 قسم کے فتنے نکلتے ہیں۔ تمام فتنوں کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو یہ فتنے 6 قسم کے سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی تفصیل فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فتنوں پر اگر نظر ڈالتے ہیں، فتنوں والی روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو 6 قسم کے فتنے سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ جو خطرناک ہے وہ انسان کے اندرونی احوال کا فتنہ ہے، انسان کے اندر کا فتنہ ہے، خود اس کی ذات میں فتنہ، یہ بہت خطرناک ہے، جس کی وجہ سے جب انسان اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو عبادت کرنے کے باوجود بھی عبادتوں میں لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں خشیت باقی نہیں رہتی ہے، اس میں اللہ کا ڈر باقی نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے غفلت اس میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کو کسی بھی عبادت میں حلاوت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ اندر کا فتنہ ہے، اندر کا فتنہ، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تفصیل چاہیے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 3 باریک چیزیں رکھی ہیں، ایک عقل ہے، دوسرے نمبر پر دل ہے اور تیسرے نمبر پر اس کا نفس ہے۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں جب اچھے احوال میں ہوتی ہے، ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو انسان اپنے دین پر چلتا رہتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جب بگڑنے لگتی ہے، ان کے احوال برے ہو جاتے ہیں، اللہ نے جس کام کے لیے ان کو بنایا تھا ان کام میں یہ مشغول نہیں ہوتے ہیں تو انسان کے اندرونی احوال بگڑتے جاتے ہیں اور انسان دین سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز عقل ہے۔ قرآن کریم میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کا صحیح استعمال کیا ہے، ہم اس عقل کو کہاں لگائیں گے، کہاں لگانے سے یہ عقل صحیح کام کرے گی۔ چنانچہ بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے انسانوں تفکروا فی خلق السماوات والارض،
اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، خود انسان ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، آفتاب و ماہتاب ہے، چاند سورج ہیں، ستارے ہیں، یہ جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت کی ہے، ان تمام مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ عقل کا یہ پہلا کام ہے کہ اس عقل کو ہم اس جگہ پر لگائیں کہ اللہ نے کیسی مخلوق بنائی ہے، کیسی قدرت کا استعمال کیا ہے کہ ساتوں آسمان کو بنایا ہے، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا ہے، پانی پر زمین کو بچھایا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں جتنی بھی غور و فکر کریں گے میرے دوستو، اتنا ہی انسان کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ عقل کا صحیح استعمال ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جب غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ماقبل کے واقعات سناتے ہیں۔ واقعات سنا کر اللہ فرماتے ہیں عبرت لو، اے عقل مندو، اس میں عبرت لو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں اپنی عقل کا استعمال اس جگہ بھی کرنا چاہیے کہ اگلے امت کے واقعات، جو اگلے انبیاء کے جو واقعات ہیں، امت کے جو واقعات ہیں، ان واقعات کو سمجھ کر ہم اپنی راہ طے کریں۔ ان واقعات کو سمجھ کر ہم عبرت لیں کہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو کامیاب کیا اور کن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ناکام کیا۔ ایسے ہی ہماری عقل کے استعمال کی جگہ اور قرآن کریم طے کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، لہذا تم سمجھو، اگر تمہیں عقل ہو تو اس میں عقل دوڑاؤ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عقل کو استعمال کرنے کی ایک جگہ قرآن کریم بھی ہے کہ جہاں پر اللہ کی ان باتوں کو ہم سمجھیں گے، اس کے معانی میں غور و فکر کریں گے تاکہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ یہ سارے موقع وہ ہیں جہاں پر عقل کا استعمال اگر انسان کرتا ہے تو یہ انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اور وہ اپنے مالک حقیقی سے اپنا تعلق بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا باتیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتلائی، لیکن ان میں سے چند باتیں عقل کے متعلق تھی، اس لیے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عقل کو کہاں لگانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں علی العاقل ان یکون له ساعات، اللہ نے جس کو عقل دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو چند گھڑیوں میں لگائے۔ ساعۃ یناجی فیہا ربہ، سب سے پہلی چیز عقل کو لگائے کہاں پر؟ اللہ کے ساتھ سرگوشی میں، اللہ رب العزت کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ یہ پہلی گھڑی ہے، پہلا موقع ہے جہاں عقل استعمال ہوگی۔ پھر آگے فرمایا حضور نے وساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، ایک گھڑی وہ طے کرنا چاہیے، ایک وقت اپنی زندگی کا وہ طے کرنا چاہیے، 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس کے لیے طے کرنا چاہیے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کا حساب کتاب کرے۔ تیسرے نمبر پر وساعۃ یتفکر فیہا فی صنع اللہ، انسان اس عاقل کے لیے، عقل مند کے لیے ایک گھڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے، اپنی عقل کو وہاں لگائے، سوچ و فکر میں لگائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر وساعۃ یخلو فیہا لحاجتہ من المطعم والمشرب، جتنی حلال اس کی ضروریات ہیں، ان حلال ضروریات میں اپنے وقت کو لگائیں۔ یہ عقل مندوں کا کام ہے، یعنی آدمی اپنی عقل کا استعمال ان چیزوں میں کرے گا تو وہ صحیح کام کرے گا اور وہ اپنے ایمان کے مطابق چلے گا، وہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر بڑھتا جائے گا۔ جب عقل کا صحیح استعمال ہوگا میرے دوستوں تو یہ عقل کی حالت سدھرتی جائے گی، بنتی جائے گی، صحیح ہوتی جائے گی، اس کے احوال خراب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہی عقل میرے دوستوں ان جگہوں کے علاوہ دوسری جگہوں میں جب لگتی ہے تو عقل کی حالت بدلتی جاتی ہے، وہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے کے بجائے دنیا پر یقین کرتے چلا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میرے دوستوں کہ انسانوں کی عقلیں کہاں کہاں لگتی ہے، کہاں کہاں انسان اپنی عقل کو لگا رہا ہے۔ اللہ نے اپنی جتنی مخلوقات بنائی ہے، یہ پوری جو کائنات کا نظام بنایا ہے، یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے سبب کے ماتحت بنایا ہے۔ اس کا پورا نظام ایک سبب کے ماتحت چلتا ہے۔ کائناتی نظام پورا اسباب کے تابع ہے، پورا نظام
سبب کے درجے میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا وجود سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی عقلوں کو صحیح جگہ پہ نہیں لگایا، ان لوگوں نے اپنی عقلوں کو ان اسباب کے پیچھے لگایا۔ کون سی چیز کس سبب سے وجود میں آتی ہے، دنیا میں کون سی چیز کس سبب سے وجود میں آتی ہے، بارش کس سبب سے ہوتی ہے، دھوپ کس سبب سے آتی ہے، آفتاب روشنی دیتا ہے اس کا کیا سبب ہے، چاند روشنی دیتا ہے اس کا کیا سبب ہے۔ جو چیز جس سبب سے وجود میں آتی ہے، انسان نے اپنی پوری صلاحیت، عقل کی صلاحیت میرے دوستو ان اسباب کے پیچھے لگا دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مسبب الاسباب تک نہیں پہنچ سکا۔ مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات، اسباب کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے اسباب کو بنایا ہے۔ اسباب میں جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ دنیا کے سارے اسباب کی پوری لگام میرے دوستو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے تو وہ سبب اپنا کام کرتا ہے، اللہ اگر نہیں چاہتا ہے تو وہ سبب اپنا کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ساری لگام ہے، لیکن ان عقل کے اندھوں نے سبب کو سب کچھ سمجھا، اپنی ساری صلاحیت، ساری طاقت میرے دوستو اسباب کے پیچھے لگائی، جس کی وجہ سے اسباب کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا۔ جہاں ان کو اپنی عقل لگانا چاہیے تھی وہاں اپنی عقل نہیں لگائی، بلکہ اسباب کے پیچھے لگا دی، جس کی وجہ سے ان کی نگاہ میں یہی بات بیٹھ گئی کہ جتنے بھی نتیجے آتے ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہے، ان اسباب کی طاقت سے آتی ہیں، ساری طاقت اسباب میں ہے، یہی ہمارا خدا ہے، اور اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ بیٹھے، ساری طاقت ان اسباب میں ہی سمجھی، جس کی وجہ سے ان اسباب کی عظمت میرے دوستو ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ عقل کا غلط استعمال ہوا تو انسان اپنے حقیقی مالک سے بھی ہٹ گیا، دور ہو گیا، اور انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھا، کیونکہ عقل کا استعمال غلط ہوا۔ جہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا، جہاں قرآن ہم کو سبق سکھا رہا ہے، ان جگہوں پر عقل کا جب استعمال نہیں ہوتا ہے تو انسان ملحد ہو جاتا ہے، دہریہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اس طرح ان کے دلوں میں اسباب کی عظمت بیٹھ گئی، اس لیے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے۔ لیکن جو ایمان والے بندے تھے، جن کو اللہ نے عقل کا صحیح استعمال دیا تھا، میرے دوستو انہوں نے اپنا نظریہ کیا بنایا کہ یہ اسباب کے درجے میں ہے، اس کے پیچھے تو ایک غیبی طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر یہ اسباب اپنا کام نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، اس زمانے کے لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ کوئی بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی اس وقت کے جو لوگ موجود تھے ان سب کا ذہن پھیر دیا اور سبق سکھایا کہ کسی کے مرنے کی وجہ سے یہ چاند گرہن اور سورج گرہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف ذہن پھیر دیا، اس سے لوگوں کا ایمان بڑھا۔ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، میرے دوستو وہ لوگ ان اسباب کے پیچھے ایک غیبی طاقت سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ مسبب الاسباب ہیں۔ بلکہ ایمان والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے جہاں اس نظام کو ان ظاہری اور طبعی اسباب سے جوڑا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے ان اسباب سے زیادہ مؤثر اور اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں۔ ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں جو ان ظاہری اسباب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، اپنے اندر پاور رکھتے ہیں۔ وہ اسباب ایمان، اعمال صالحہ، بلند اخلاق، عدل و انصاف، رحم، محبت، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جو ان ظاہری اسباب سے زیادہ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کا تو یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھلا کے گئے ہیں۔
انسان جب عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو میرے دوستو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے گا، اور اللہ سے تعلق جوڑ کر جو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا کے ظاہری جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے اسباب بیکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے جو معنوی اسباب ہم کو دیے ہیں، ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، اخلاق عالیہ ہیں، عدل و انصاف ہیں، یہ سارے اعمال میں بہت زیادہ پاور ہے، یہ سپر پاور ہے، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو اچھے سے اچھا چلاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا نظریہ ہے، انہوں نے عقل کا جب صحیح استعمال کیا تو ان کو سمجھ میں آیا، لیکن جو غیر ایمان والے ہیں میرے دوستو، جنہوں نے عقل کو صرف اسباب پر لگایا، ان کا نظریہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو ان اعمال کو کہاں سے مانیں گے؟ اس لیے ظلم کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام، یہ جتنے حالات آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ظلم کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ ایمان والا سمجھتا ہے ظلم کی بنیاد پر آ رہے ہیں، لیکن یہ دہری ہے، یہ ملحدین جو اسباب پر یقین رکھتے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ ظلم کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ اسباب کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو احوال ہیں، یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے میرے دوستو، ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کا یہی نظریہ ہے، بلکہ مسلمانوں میں سے جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی زبان سے بھی آپ یہی سنو گے کہ یہ جو حالات ہیں یہ چین کی جانب سے ہیں، یہ جو حالات ہیں فلاں ملک کی جانب سے ہیں، انہوں نے یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ اس بیماری کے پیچھے بھی گویا ایک سیاست ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ جن لوگوں کی نظر اسباب پر ہوتی ہے میرے دوستو، وہ اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسباب پر یقین رکھتے ہیں، اسباب کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اعتماد اور توکل اور بھروسہ رکھنا ہے، وہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ یہ بیماری چاہے کسی سبب سے وجود میں آئی ہو، لیکن یہ بیماری والی جو حالت ہے وہ پھیلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ سکھلایا ہے۔ کوئی بھی حالت اس زمانے میں پیش آتی تھی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی حالت پیش آتی، ذرا سی ہوا تیز چلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اعمال میں لگ جاتے تھے۔ امت اعمال میں کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم نے بھی اپنی عقل کو ان غیروں کے پیچھے لگا دیا ہے، ان کی عقل کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ جیسی ان کی سوچ ہے ویسے ہماری سوچ ہے، جیسے وہ لوگ سوچتے ہیں ایسے ہماری سوچ بن چکی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے سوچا ہے اسباب ہی سبھی کچھ ہے، اسباب ہی ہمارا خدا ہے، میرے دوستو ہمارا بھی یہ نظریہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو سکھایا، چاند گرہن ہو جائے نماز پڑھو، سورج گرہن ہو جائے نماز پڑھو، بارش نہیں ہوتی ہے نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ظاہری جتنے اسباب ہیں ان اسباب کے مقابلے میں یہ اعمال والے معنوی جو اسباب ہیں وہ اور زیادہ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھلایا ہے، لیکن تعجب ہے ایمان والوں پر اور ایمان میں بھی اچھے سمجھے ہوئے لوگوں پر کہ جو اپنا نظریہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اسباب سے چل رہی ہے، اس لیے اسباب کی بنیاد پر سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس کورونا وائرس کا بھی یہی وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسباب کے درجے میں یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ملک نے پھیلایا ہے، یہ ہمارا نظریہ بن چکا ہے۔ میرے دوستو یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، جتنے حالات آتے ہیں وہ حالات اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ معنوی اسباب ان حالات کو جلدی دفع کریں گے۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کوئی مولوی صاحب کوئی دعا لکھ کے بھیجتا ہے کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ کرو، یہ ورد رکھو، یہ دعا پڑھو، تو ہماری جانب سے سیدھا رد ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کو دیکھو کہ رجعت پسندی کے شکار ہے، قدامت پسندی کے شکار ہے، یعنی پچھلے زمانے کی زندگی ان کو پسند ہے، اس لیے پچھلے زمانے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہماری زبان سے میرے دوستو اس طرح کے جوابات سوشل میڈیا پر نکل رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا ہے ظاہری اسباب کو اختیار کرو، لیکن اعتماد و توکل تو اللہ کی ذات پہ رکھو۔ اسی لیے ایک صحابی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور تشریف لا کر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میری یہ سواری ہے، احملها واتوکل او اترکها واتوکل، میری یہ سواری ہے، اس سواری کو میں چھوڑ دوں اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اس سواری کو باندھ دوں اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ اعقلها وتوکل، پہلے اس سواری کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ سکھایا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اسباب پہ بالکل اعتماد نہیں۔ اسباب پہ اگر اعتماد کریں گے تو میرے دوستو ہمارے ایمان کی خرابی اور کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے جو آدمی بھی اس دنیا میں اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ رہے گا کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر اعتماد کرے گا، تو میرے دوستو اللہ رب العزت دنیا اس کے سامنے جھکا دے گا۔ جن لوگوں نے بھی اپنی عقلوں کو ان اسباب کے پیچھے لگایا اور اسباب کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، آج ان کے اسباب فیل ہیں۔ کہاں گئی بڑی بڑی طاقتیں جن کے پاس ٹیکنالوجی بہت اعلیٰ قسم کی تھی؟ اس بیماری کے دفاع میں وہ کیا کر سکے؟ سارے فیل ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی، ایک چھوٹا سا وائرس ہے، لیکن اس وائرس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کتنی بڑی قدرت اللہ رب العزت کی ہے، کہ اس کے سامنے ساری ٹیکنالوجی فیل ہے، ساری ٹیکنالوجی فیل ہے۔ اللہ تو ہمیں قدرت سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے میرے دوستو کہ وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے، اپنی عقل کو ان اسباب کے پیچھے نہ لگائیں، اپنی پوری صلاحیت کو ان اسباب کے پیچھے نہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے اسباب کی عظمت اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ اس لیے اگر عقل اس کی صحیح ہے تو اس کے اندر فتنہ نہیں آ سکتا ہے۔ عقل کا استعمال غلط ہوگا، اس کی حالت بری ہوگی، تو میرے دوستو پھر اس شکل میں اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز انسان کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، اس عقل کا استعمال وہ صحیح کرے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے اس کے اندر دل رکھا ہے، یہ دل اللہ کی یاد کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رہتا تھا، ہر وقت اللہ کے ان کے سامنے اللہ کی ذات رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یہ دل کا کام ہے، وہ ذکر کرے، وہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس میں ہو۔ اگر دل یہ کام کرتا ہے اور دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت ہے تو وہ فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن یہی دل جب اپنی ذمہ داری سے خالی ہو جائے گا، اس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، یہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، تو میرے دوستو شیطان اس پر حملہ کرے گا، شیطان اس پر غلبہ پالے گا، اور شیطان جب اس پر غلبہ پالے گا تو طرح طرح کے وساوس اس دل میں داخل ہوں گے، اور طرح طرح کے وساوس جب اس دل میں داخل ہوں گے تو میرے دوستو وہ آہستہ آہستہ ایمان کھو بیٹھے گا اور فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے دل کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان فی الجسد مضغۃ، سنو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا جب صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر بگڑ جائے گا تو وہ پورا جسم بگڑ جائے گا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا یہ دل ہے۔ اس لیے ہمیں دل بنانے کی ضرورت ہے، دل بنائیں گے اس کے ذریعے سے پورا جسم بنے گا۔ تو دل اگر بنے گا تو انسان فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ دوسری چیز ہے دل۔ تیسرے نمبر پر انسان کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ اس کا نفس ہے۔ انسان کا جو نفس ہے، اس نفس کا صحیح کام یہ ہے کہ اس کی خواہشات پر کنٹرول کرے۔ سب سے بڑا عقل مند آدمی اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہیں جو اپنے نفس پر قابو پالے، اور حقیقی مجاہد آدمی جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔
نفس کا بڑا وظیفہ اس کی خواہشات پر کنٹرول، اس کی چاہتوں پر کنٹرول۔ اگر چاہتوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے تو میرے دوستوں اس صورت میں یہ فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں اپنا یہ وظیفہ چھوڑ دے گا اور اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ اپنی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لے گا، جو چاہت کہتی ہے اس کے مطابق اس کا کام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے چاہت کے پیچھے، تو میرے دوستوں یہ اس کا نفس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اپنی خواہشات کو، کہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جیسا خواہش کہتی ہے اس کے مطابق اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو نفس کا استعمال صحیح ہو تو تین چیزیں اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں، ایک عقل ہے، ایک اس کا دل ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کا نفس ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر صحیح استعمال ہو رہی ہے تو ان تینوں چیزوں کے احوال اچھے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کے جب احوال اچھے ہوں گے تو میرے دوستوں انسان فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں جب خراب ہو جاتی ہے، ان کے احوال برے ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے خطرناک فتنہ انسان کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ یہ اندرونی فتنہ ہے۔ یہ اندرونی فتنے کا شکار جب تک انسان رہے گا تو وہ حقیقی معنی میں ایمان والا نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہماری ان تینوں چیزوں کو صحیح کریں۔ یہ فتنے کی پہلی قسم ہے، یہ اندرونی فتنہ، انسان کے اندر کا فتنہ۔ انسان کے اندر کا جو فتنہ ہے اس فتنے میں مبتلا ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ انشاءاللہ وہ اسباب آئندہ کل بیان کیے جائیں گے۔ ہم نے جتنی باتیں سنی دعا کرو اللہ رب العزت ان باتوں پر